بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ مستقبل میں اگر آپ کو کچھ بننا ہے تو سب سے پہلی چیز جس پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ناجائز خواہش کو کچلنا پڑے گا۔ اگر آپ خواہش کے غلام ہو گئے، خواہش کی پیروی آپ نے شروع کر دی، تو آپ کبھی بھی دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے اور آپ کا مستقبل کبھی بھی برائٹ نہیں ہو سکتا۔ آج آپ دیکھیں اٹریکشن، لڑکیوں کی طرف لڑکوں کا اٹریکشن اور لڑکوں کی طرف لڑکی کا اٹریکشن، یہ چیز اتنی تباہ کن ہو چکی ہے، اتنی خراب ہو چکی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد اب نوجوان کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بس ہو، اسکول ہو، مارکیٹ ہو، ٹرین ہو، فلائٹ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جسم کسی لڑکی کے ساتھ مس ہو جائے اور میں اس سے لذت حاصل کروں، اور لڑکی چاہتی ہے کہ میرا جسم اس کے ساتھ مس ہو اور میں اس سے لذت حاصل کروں۔ چنانچہ جب یہ عادت بن جاتی ہے اور یہ کیفیت بن جاتی ہے، جب یہ سوچ بن جاتی ہے، تو اب دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہر اس راستے کو اپناتا ہے جو راستہ اس کے جذبات کو کسی نہ کسی طریقے سے تسکین پہنچا دیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے جوان اپنی جوانی کے اندر کچھ ایسی حرکتیں کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ خود ہی سے اپنے آپ کو ناپاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجتاً 22 یا 25 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد وہ اتنے تباہ ہو جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں، میموری ان کی ختم ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے، صلاحیتیں دم توڑ دیتی ہیں، اور اس کے بعد یہ عادت انہیں اس قابل نہیں رکھتی کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کی خواہش کو پوری کر سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کے حوالے سے فرمایا جو خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ناپاک کرتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ایسے بندے پر جو اپنی طاقت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے نوجوان اس بیماری کے اندر شریک ہوں گے، بیماری میں ملوث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور پروردگار جل جلالہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلا پرابلم جو ایک نوجوان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ خواہش کی پیروی کرنے کی بجائے کس کی پیروی کرے؟ حضور کی پیروی کرے۔ خواہش کی غلامی کرنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے، اس لیے کہ قرآن مقدس نے واضح لفظوں میں فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور ایک مقام پر فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے بڑی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو کامیابی خواہش کی غلامی سے نہیں ملتی، کامیابی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتی ہے۔ تو پہلا پرابلم خواہش کی پیروی ہے، جس سے ہر مسلمان کو، ہر نوجوان کو بچنا یہ بے پناہ ضروری ہے۔ ایک ماں، ایک باپ اپنے بچے اور بچی سے کتنی آرزویں اور امیدیں لگائے رکھتا ہے۔ ایک باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اسکول پڑھے، میرا بچہ کالج پڑھے، میرا بچہ اچھے پرسنٹیج لے کر کے آئے، ہماری غریبی کو دور کرے، علم کے زیور سے آراستہ ہو، اور جب اس کا بہترین رزلٹ آئے تو ہم سماج کے اندر سر اونچا کر کے چل سکیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت کم خوش نصیب ایسے ماں باپ ملیں گے جن کے بچے اچھے پرسنٹیج لے کر کے آ کر اپنے ماں اور اپنے باپ کو سکون کی دولت سے مالا مال کرتے ہوں گے، ورنہ میکسیمم بچے آج کالج میں جانے کے بعد اپنی جوانی کو لٹا بیٹھتے ہیں اور تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں۔ یہی حال بچیوں کا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ۔ بچیوں کی پوزیشن بھی ایسی ہی نظر آتی ہے کہ بڑی امیدوں کے ساتھ اور بڑے ارمان کے ساتھ ماں اور باپ اپنی بچی کو کالج میں اس پر بھروسہ کر کے بھیجتے ہیں
کہ میری بچی وہاں صرف پڑھائی کے لیے جا رہی ہے، تعلیم کے لیے جا رہی ہے، لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ وہ تعلیم گاہ میں جانے کی بجائے پارکوں میں گھومتی نظر آتی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور نہ جانے کن کن لوگوں کے ساتھ اپنی شناسائی اور اپنے تعلقات قائم کرتے نظر آتی ہے۔ پیاری بچیوں، پیارے نوجوان بچوں، آپ صرف اتنا سوچیں کہ آپ کو بڑا کرنے کے اندر آپ کے پیرنٹس نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ کیا اسی لیے آپ کو بڑا کیا گیا؟ کیا آپ یہ ساری حرکتیں کریں؟ آپ ذرا سوچو، جس دن آپ کے پیرنٹس کے پاس کوئی کمپلین لے کر کے آ کر یہ کہتا ہوگا کہ آپ کی بچی کو میں نے فلاں لڑکے کے ساتھ دیکھا یا آپ کے بچے کو فلاں لڑکی کے ساتھ دیکھا، ماں کے دل پر اور باپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ آپ اگر اپنے ماں باپ کو سکون نہیں دے سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہ پہنچاؤ۔ آج آپ ذرا دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کی سچویشن تعلیمی اعتبار سے کیا ہے، کہاں پر ہم ہیں؟ یہ ساری سچویشن کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر آج کا مسلمان اپنے مقاصد کو بھول کر کے لہو و لعب اور خرافات میں گرفتار ہو جائے تو اس مسلمان پر سوائے افسوس کرنے کی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا پوائنٹ قرآن و حدیث کی روشنی میں سائیکولوجیکل اگر آپ کو میں سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کے غلام بننے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پہلی چیز ہے۔ ہزار خوبصورت پری جیسی کوئی لڑکی آپ کو دعوت دے اور ہزار ہینڈسم کوئی لڑکا آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کرے، اس وقت صرف اتنا سوچنا، کیا میں اس کام کے لیے یہاں پر آیا ہوں یا آئی ہوں؟ میرا کام تعلیم ہے اور یہ ساری چیزیں تعلیم میں رکاوٹ ہیں۔ سب کو چھوڑ کر پیار کرنا ہے تو کتاب سے پیار کرو، یہ کتاب تمہیں دنیا اور آخرت میں ترقی دلائے گی۔ تعلیم سے پیار کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المؤمن۔ سرکار فرماتے ہیں علم کو لازم پکڑو کہ علم تمہارا بہترین دوست ہے۔ جب سارے دوست تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے تو یہ ایجوکیشن ہی ہے جو تمہیں ہر مقام پر سپورٹ کرے گا، تمہیں ہر مقام پر عزت دلائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، رنگ کیسا بھی ہو، ہاتھ اور پیر کی سچویشن عذر کے اعتبار سے کیسی بھی کیوں نہ ہو، لیکن خدا کی قسم اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو آپ جنگل میں بھی رہیں، دنیا آپ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پہنچے گی۔ ایجوکیشن حاصل کرنے والا شخص پرسنالٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی ناکامی کے اسباب پر غور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم کالج اور یونیورسٹی وغیرہ کے اندر تعلیم حاصل کرتے وقت ہر ان برائیوں سے اپنے دامن کو بچائیں جو برائیاں ہماری ترقی کے اندر رکاوٹ بنتی ہے۔